الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، ترجمہ اور تفسیر سنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے باقاعدہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ تفسیر قرآن ہم سب کے گھروں میں ہونی چاہیے۔ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب تو اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ آپ اس کی تمام جلدیں، 10 جلدیں ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اپلیکیشن بھی ہے iOS اور اینڈرائڈ دونوں پر۔ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے موبائل میں رکھیں، جب جہاں چاہیں، جیسے چاہیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سرچ آپشنز بھی ہیں، تو آپ ان سے ضرور مستفیض ہوں۔ اللہ کے آخری رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہر شے کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پاک کے علم میں ہیں، کوئی اس کے علم سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی خوبصورت عبارت، ایک آپ کی تحریر کوٹ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہے، کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے، اور وہ اور اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے یہ معنی ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع، معدوم یا موجود، حادث یا قدیم، اسے معلوم ہے، اسے پتہ ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت حاصل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے، اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب وراثت کی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے بھی وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے جو سرپرست وغیرہ تھے، ان کا یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و صاحب جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر مال اور حسن وغیرہ نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی، خوبصورت نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصے دار بن جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور و محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں،
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیموں، بیواؤں، عورتوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوششیں کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اپنے کھانے میں سے اسے کھانا کھلانا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نسخہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہو اور حاجتیں پوری ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یتیموں کو اپنا کھانا کھلائیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ پاک کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے، اور میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے، جیسا کہ یہ دونوں بہنیں، اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ تو یہ کمال کی بات ہے یتیموں کی پرورش کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کا کتنا زبردست شارٹ کٹ ہے کہ امتی کی حاجت پوری کی جائے، کسی مسلمان کی اللہ پاک کو خوش کرنے، رسول پاک کو خوش کرنے اور اس مسلمان بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت کو پورا کر دینا۔ اب حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی حاجت بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بڑی حاجت۔ جب حاجت مطلق ہے تو آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، اسے پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا پتہ یہی جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ لہٰذا مسلمانوں سے، خاص کر کمزوروں سے، بیواؤں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کو ہمارے دین میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور جو خرابیاں پیدا کرتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح کی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے اور اس سے منہ پھیرے، کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا بول چال کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ تکلف کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ پاک کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے، میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی۔ معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ہر ایک اپنی راحت اور آسائش چاہتا ہے، اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا۔ لہٰذا جو شخص دوسرے کی راحت کو مقدم رکھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچائے وہ بڑا باہمت ہے۔
اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید سورہ حشر پارہ 28 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسا کہ گہرا دوست۔ پھر مزید آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ تو یہ بہت بڑے نصیب والوں کی بات ہے، ہمت والوں کی بات ہے کہ جو برائی کو بھلائی سے ٹالیں اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو۔ یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردو اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور نامرغوب ہونے کے باوجود اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا و رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو، تو اللہ پاک تمہیں تمہارے اعمال کی ضرور جزا دے گا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کو اس کی خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اچھا سلوک کر رہے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا، تو اللہ پاک اس کی جزا ضرور عطا فرمائے گا۔ مزید پھر آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو، تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ تم سے نہ ہو سکے گا کہ تم عورتوں میں بالکل برابری کرو۔ تمہاری اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تم میں قدرت ہی نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میلان و محبت میں اور نہ خواہش و رغبت میں اور نہ نظر و توجہ میں، تم کوشش کر کے بھی یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا اور قلبی محبت اور طبعی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو ایسا نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کے لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں، تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری تمہارے اختیار میں ہے، ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔ یہاں پر 2 یا 3 یا 4 جتنے جس کے ساتھ ہوں، جس کی جتنی بیویاں ہوں، وہ اعتبار سے اپنے معاملے کو دیکھ کر برابری کا جو معاملہ ہے اور جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کرے۔ جس چیز میں اس کو اختیار نہیں ہے اس کی معافی ہے، لیکن جو چیزیں اختیار میں ہیں ان میں برابری کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اب جدائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر صلح نہ ہو سکے، حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی نہ ہو سکے اور اب طلاق ہو جائے تو دونوں اللہ پاک پر توکل کریں۔ اللہ کریم عورت کو کوئی اور اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخش دے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے
اور نہ مرد بالکل عورت کا حاجت مند، سب رب پاک کے حاجت مند ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوتے ہیں، اس موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ دل کو تسکین ملے گی اور اللہ پاک مناسب حل بھی عطا فرما دے گا۔ اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا بیوی کو تو اب کائنات میں عورت کا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، سہارا اللہ پاک ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ بھی پیش خدمت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتی ہیں جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کائنات سے بے نیاز ہے، غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی بے پرواہ ہے، چاہے تو سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگ لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے انسان اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہ کر دے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردہ، تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر کے برابر بھی کم نہ کر دیں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے، زندہ مردہ، تر و خشک ایک میدان میں جمع ہوں اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا و آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابلے میں ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے، اور میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں، ہو جا، کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے۔
اور جس نے عمل رضا الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ پاک سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے۔ جب اللہ پاک کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے، بلکہ اعتدال کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔